بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں گھروں میں کام کرتی تھی۔ ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ میرے ابو فوت ہو گئے۔ ددیال والوں نے میری امی کی شادی ان کے ایک رشتہ دار سے کروا دی جو ایک بدتمیز اور جاہل انسان تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر میری ماں کو پیٹ کے رکھ دیتا۔ خود وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور امی جو گھر میں تھوڑا بہت کام کرتی اس کے پیسے چھین لیتا۔ اکثر ہم ماں بیٹی بھوکے رہتے اور وہ خود کھا پی لیتا۔ میرا چھوٹا سا ذہن یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میری ماں مجھے سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ کسی بھی رشتہ دار کو ہماری حالت پر ترس نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ ایک کچی آبادی میں رہتے تھے، کچھ ہی دور میری دادی کا گھر تھا، مگر وہ ہم ماں بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے۔ جب میرے ابو زندہ تھے تو امی اور میری زندگی بہت اچھی تھی۔ میں باپ کی مار پیٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ عید پر سب بچے نئے کپڑے پہنتے، میں گھر میں چھپ کر روتی اور میری ماں مجھے دیکھ کر اور بھی زیادہ روتی۔ یوں ہی 2 سال بیت گئے۔ اماں بہت بیمار رہتی تھیں۔ اب اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جہاں سے وہ بچا کچھا کھانا لے آتی۔ میرا سوتیلا باپ پھر بھی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا اور میری ماں کو مار مار کر ادھموا کر دیتا۔ وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی نظریں بہت بری لگتی تھیں۔ میرے ابو تو جب مجھے پیار کرتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا، مگر جب میرا سوتیلا باپ میری طرف توجہ کرتا میں ڈر جاتی۔ میری ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ نہ جانے کیوں، مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ میرا اسکول چھوٹ چکا تھا، میں گھر میں رہتی تو گھر کے کام کرتی اور کبھی امی پریشان ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ جب میں کسی بچے کو پڑھتا ہوا دیکھتی تو مجھے اپنے ابو بہت یاد آتے۔ ایک روز امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک گھر جس میں وہ کام کرتی تھیں تھوڑا نزدیک تھا۔ امی نے مجھے اس گھر میں کام کرنے بھیجا۔ میں چھوٹی تھی، میں جا کر کام کرنے لگ گئی۔ باجی ویسے تو بہت اچھی تھی مگر گھر میں کام بہت زیادہ تھا۔ صاف صفائی کے بعد میں نے کچن میں برتن دھونے شروع کر دیے، پھر کپڑے دھوئے، پھر ایک بار گھر صاف کیا تو ان کے مہمان آ گئے۔ بیکری سے ڈھیر سارا سامان آیا، اس کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باجی نے جب مجھے حیرت سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو ہنس کر کہنے لگی، پاگل لڑکی، نظر لگانی ہے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ باجی نے کہا، بس کچھ برتن دھو جانا اور جاتے ہوئے اپنے اور اپنی امی کے لیے ان چیزوں میں سے لے لینا۔ میں خوشی خوشی کام کرنے لگی۔ دوسری ملازمہ نے چائے وغیرہ بنائی تو میں مہمانوں کے لیے چائے لے گئی۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ کام ختم کرتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ ویسے تو امی عصر کے وقت نکل جاتی تھیں مگر آج مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ باجی نے میرے شاپر میں سموسے، کیک، نمکو، بریانی ڈال کر دے دی۔ کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اپنی ماں کا خیال رکھنا، کوشش کرنا وہ جلدی ٹھیک ہو کر کام پر آ جائے۔ میں خوشی خوشی گھر کو چل دی۔ دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے پکا راستہ چھوڑ کر ایک سنسان سڑک جو ہمارے گھر کی طرف جلدی پہنچ جاتی تھی اس پر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ بھاگتے ہوئے میری ٹھوکر ایک اینٹ سے لگ گئی۔ میرے پیر سے خون نکلنے لگا اور ہاتھ سے شاپر دور جا گرا۔ مجھے چوٹ سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں کھانے پینے کی چیزیں خراب نہ ہو گئی ہوں۔ میں درد سے رو رہی تھی۔ میں جس جگہ بیٹھی تھی وہاں پر ایک پرانا نیم کا پیڑ تھا۔ سردیوں کی شام تھی، ہلکی ہلکی سی دھند تھی۔ شاپر کچھ دور پڑا تھا۔ میں ایک دم وہاں پر ایک لڑکا جس کی عمر 16-17 سال تھی اپنی خوبصورت سی سائیکل پر تیز تیز چلتا ہوا آ گیا۔ اس نے جب مجھے روتا دیکھا تو سائیکل سے اتر کر آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کون ہو تم اور یہاں اندھیرے میں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے کہا، میرا نام چاندنی ہے، قریب ہی میرا گھر ہے، میں کام سے واپس آ رہی تھی، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر میرے پاؤں پر پٹی کس کے باندھ دی۔ کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، راستے میں میرا گھر ہے، میری امی تمہارے پاؤں پر دوائی لگا دیں گی، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرا شاپر اٹھا کر اس نے احتیاط سے سائیکل میں لٹکا دیا۔ واقعی اسی راستے پر اس کا گھر تھا، بہت پرانا سا گھر تھا۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ سامنے ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جو ہمیں دیکھ کر ہنس پڑے۔ اندر سے ایک بہت پیاری عورت نکل کر آئی جس کی رنگت بے حد سفید تھی۔ اس کے لمبے بال گھٹنوں سے بھی نیچے تھے۔ اس نے پیار سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، احمد تم کہاں رہ گئے تھے؟ اور یہ بچی کون ہے؟ میں جو حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی ایک دم سے بولی، باجی میرا نام چاندنی ہے، مجھ کو چوٹ لگ گئی تھی، میں اپنے گھر جا رہی تھی تو یہ مجھ کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس دوائی ہے جو آپ مجھے لگا دیں گی تو میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے معصومیت سے جلدی جلدی اس کو ساری بات بتائی۔ احمد اور وہ عورت ہنس پڑے۔ اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہا، بیٹا مجھے باجی نہیں آنٹی کہہ سکتی ہو، اور اچھا کیا تم یہاں پر آ گئی، میں ابھی دوا لگا دیتی ہوں۔
جلدی آرام آ جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر میں ایک مرہم اور سفید رنگ کی پٹی لے آئیں۔ میرے پاؤں سے خون نکل رہا تھا اور دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ جب وہ میرا پاؤں دیکھنے لگیں تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا آنٹی آپ مجھے دوا دے دیں، میں خود لگا لوں گی، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ وہ مسکرائیں، کہنے لگی ہٹ پگلی، بچے تو سب کے برابر ہوتے ہیں، اگر میرے بیٹے کو چوٹ لگی ہوتی تو جب بھی میں خود ہی صاف کرتی۔ احمد جا کر پانی اور ٹاول لے آیا۔ آنٹی نے میرا پاؤں صاف کیا، مرہم پٹی کر کے باندھ دی۔ دوا لگتے ہی مجھے یوں سکون آ گیا اور درد بھی ایک دم کم ہو گیا۔ میں نے خوشی خوشی آنٹی کا ہاتھ پکڑ کر پیار کیا اور ان کو کہا تھینک یو آنٹی، یہ مجھے اس باجی نے سکھایا تھا جس کے گھر میں کام کرتی تھی کہ جب کوئی تمہاری مدد کرے تو اس کو تھینک یو بولا کرو۔ آنٹی نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی کتنی اچھی بچی ہے۔ میں نے کہا آنٹی میں چلتی ہوں، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی، ویسے بھی وہ بھوکی ہوتی ہیں، کھانا کھلا کر ان کو دوائی بھی دے دوں گی۔ آنٹی نے احمد سے کہا کہ وہ مجھے اپنی سائیکل پر ہی چھوڑ آئے۔ میں بہت خوش تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد کسی نے میرا خیال نہیں رکھا تھا۔ ابا کا بھی کبھی کبھی اپنے دوست کی بائک پر مجھے گھمانے لے جاتے تھے، مگر 2 سال سے میں کسی کی توجہ کے لیے ترس گئی تھی۔ سائیکل پر بیٹھ کر میں اتنی خوش تھی، مجھے لگ رہا تھا یہ کوئی شاہی سواری ہے۔ احمد مجھے میرے گھر سے کچھ دور اتار کر چلا گیا۔ میں کھانا لے کر جیسے ہی گھر پہنچی، میرا سوتیلا باپ میری ماں کو بہت بری طرح سے مار رہا تھا۔ ماں چیخ چلا رہی تھی، محلے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں چیختی ہوئی ان کو ہٹا کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ میں اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے باپ کے ہاتھ میں پلاسٹک کا پائپ تھا، اس نے وہی زور زور سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہاں مر گئی تھی تو آوارہ لڑکی؟ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا مجھ کو چوٹ لگ گئی تھی پاؤں میں، آتے ہوئے ایک باجی نے میرے پیر پر پٹی باندھ دی، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی، اور کام والی جگہ مہمان آ گئے تھے، انہوں نے چھٹی دیر سے دی تھی، دیکھو انہوں نے مجھے کھانا بھی دیا ہے۔ میں نے شاپر کو اس کی طرف بڑھایا، اس نے غصے سے شاپر کو اور میرے پاؤں کی طرف دیکھا، پھر میری ماں کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ امی کو تیز بخار تھا اور اب لگنے والی چوٹوں سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ محلے کی ایک خالہ اندر آ گئی، اس نے میرے ساتھ سہارا دے کر امی کو بستر پر ڈالا اور گرم پانی سے امی کا منہ اور زخم صاف کیے جو مار پیٹ میں لگے تھے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا یہ رشید بہت ظالم ہے، کوشش کیا کر کہ اس کو تیری ماں پر ظلم کرنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے خالہ کو کہا خالہ پیسے لے جاؤ اور مجھے امی کے لیے بخار کی دوا لا دو۔ وہ پیسے لے کر چلی گئی۔ میں نے امی کو کھانا کھلایا جو انہوں نے رو رو کر کھایا۔ وہ میرے ابو کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھیں، بار بار کہہ رہی تھیں کاش تو مجھے اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا، جس دن مجھے کچھ ہو گیا میری بچی کے ساتھ یہ ظالم نہ جانے کیا کرے گا۔ خالہ نے دوائی لا کر دے دی تھی۔ میں نے امی کو دوائی لگائی، پھر ان کے بستر میں ہی ان سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میری امی ساری رات تکلیف سے آہیں بھرتی رہیں۔ صبح میں نے جلدی جلدی سارا کام کیا۔ میرا سوتیلا باپ رات کو کسی وقت آ کر سو گیا تھا۔ یہ اکثر نشہ کر کے دیر سے گھر آتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ ابھی یہ نہ اٹھے اور میں اور امی گھر سے کام پر چلے جائیں، مگر اب امی تو مجبور تھی گھر رہنے پر۔ 11 بجے وہ بھی اٹھ گیا۔ میں نے جیسے تیسے اس کو ناشتہ بنا کر دیا، کھانے سے زیادہ اس کی نظر مجھ پر تھی۔ میں نے کہا بابا مجھ کو آج کام پر جلدی جانا ہے، باجی نے کپڑے دھونے کا کہا تھا، کوشش کروں گی رات کو جلدی آ جاؤں، مگر تم میری ماں کو مت مارنا۔ میں نے مٹھی میں دبائے ہوئے 100 روپے اس کو دے دیے، جن کو لے کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا سمجھدار ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، تیری ماں تو اب بیکار ہو گئی ہے، مگر تو خوبصورت بھی ہے اور کام کی چیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ برے طریقے سے ہنسنے لگا۔ میری ماں جو اندر پڑی یہ بات سن رہی تھی، اس نے مجھے غصے سے آواز دی۔ میں دوڑ کر اندر گئی تو وہ مجھے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے تجھے کہا تھا نا اس سے زیادہ بات مت کیا کر، اور جلدی جلدی کام پر جا، شام کو جلدی آنا، اور بات سن میری چادر اوڑھ کے جایا کر، اب تو بڑی ہو رہی ہے۔ میں نے امی کو پیار کیا، اس کی چادر اٹھا کے اوڑھ لی اور جلدی جلدی بیچ والے راستے سے ہی باجی کے گھر جانے لگی۔ رات کو جو میرے پاؤں کی چوٹ تھی وہ اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے جب پٹی کھولی تو وہاں ہلکا سا نشان تھا، زخم ختم ہو گیا تھا۔ میں اس آنٹی سے وہ دوا لانا چاہتی تھی امی کے لیے، کیونکہ اس کے زخم خراب ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی نہ جانے کتنے زخم اس کے ہاتھوں اور پیروں پر تھے، گلے پر تھے، اور کل ہی تو اس کے ہاتھ میں اتنی چوٹ لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پرانا نیم کا درخت تو وہیں تھا،
مگر مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی کا گھر کون سا تھا اور کہاں پر تھا۔ وہ سارا راستہ گزر گیا مگر ٹوٹے پھوٹے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں حیرانی سے راستہ پار کر گئی مگر مجھے ان کا گھر نہیں ملا۔ کام پر جا کر میں نے پورے دل سے کام کیا۔ باجی نے مجھ سے امی کا پوچھا، پھر میں نے بتایا کہ ابا نے رات بہت زیادہ مارا ہے ان کو، مجھ کو جانے میں دیر ہو گئی تھی اس لیے۔ باجی دکھ سے کہنے لگی، رضیہ کی بھی کیا زندگی ہے، تمہارا ابو زندہ تھا تو غربت میں ہی عزت کے ساتھ رہتی تھی، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو کچھ کہہ سکے۔ بہت اچھی عورت ہے، مگر تمہارے ابو کے بعد تمہاری دادی نے اس نشئی سے شادی کروا کے اس کی اور تمہاری زندگی برباد کر دی۔ خیر، اللہ تم دونوں کے لیے آسانیاں کرے۔ آئندہ تمہیں دیر تک نہیں روکا کروں گی۔ کوئی مہمان وغیرہ آئے گا تو اس کو کلثوم دیکھ لیا کرے گی۔ تم دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے جایا کرو، اپنی ماں کو کھلا دیا کرو۔ میں نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے جلدی جلدی کام نمٹایا، تھکن بھی ہو رہی تھی، اور پھر شام کو 5:15 بجے چھٹی کر کے میں گھر کی طرف نکل گئی۔ اب پھر میں اسی راستے سے ہی جا رہی تھی، مگر یہ کیا، باہر تو کالے کالے سیاہ بادل تھے جو کبھی بھی بارش کر سکتے تھے۔ کچھ اندھیرا سا ہونے لگا تھا۔ میں جیسے ہی کچے راستے پر تھوڑے آگے پہنچی، ایک دم زور سے بادل گرجا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اب روتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں نے جب دیکھا تو وہ احمد تھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی بڑی سی چھتری تھی۔ وہ شاید اپنے گھر سے نکل کر آ رہا تھا۔ میں سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں چپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے گھر میں اس کی امی ڈھیر ساری لکڑیاں آتش دان میں جلا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، میرا سامان لے کر رکھا، بڑا سا تولیہ لا کر مجھ کو دیا اور مجھے لکڑی کی ایک خوبصورت سی کرسی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگی، بیٹی تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے گرم گرم چائے لے کر آتی ہوں۔ لکڑیوں کی گرماہٹ سے میری جان میں جان آئی۔ احمد کچھ دور بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر کہا، میں دن میں تمہارا گھر ڈھونڈنے آئی تھی مگر ملا ہی نہیں۔ کہنے لگا، تم کسی غلط راستے پر چلی گئی ہوں گی، گھر تو یہیں پر ہے، تمہیں کیسے نہیں ملا؟ اور ہنسنے لگا، تم بالکل پاگل لگتی ہو۔ آنٹی نے کمرے میں آ کر اس کو غصے سے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، پوچھنے لگی، بیٹا تم کون ہو گھر میں؟ میں نے کہا، میں، میری امی اور میرا سوتیلا باپ۔ پھر میں نے ان کو ساری باتیں بتائیں۔ وہ دکھ سے کہنے لگی، کتنا ظالم انسان ہے۔ خیر بارش رکنے والی ہے، تم جلدی جلدی گھر چلی جانا، احمد تمہیں چھوڑ کر آ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر اس کو کسی نے دیکھ لیا تو پھر کہیں وہ میری ماں کو پریشان نہ کرے۔ احمد ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، تم ڈرو مت۔ کچھ دیر بعد وہاں بیٹھ کر میں وہاں سے احمد کے ساتھ آ گئی۔ میرے ہاتھ میں کالے رنگ کی چھتری تھی، کھانا تھا اور امی کے لیے مرہم تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، وہاں پر بہت سی عورتیں تھیں جو امی کی چارپائی کے پاس بیٹھی تھیں۔ میری امی کے اوپر ایک چادر پڑی تھی، چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ابا جب فوت ہونے کے بعد گھر آئے تھے تو وہ بھی ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ مجھ کو بہت ڈر لگا۔ میں نے پاس بیٹھی خالہ سے کہا، امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، صبح تو میں بخار کی دوا دے کے گئی تھی، امی سو رہی ہیں نا؟ پھر امی کی طرف بھاگ کر گئی، ان کے چہرے سے چادر ہٹائی، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے زور زور سے امی کو ہلایا، ان کے چہرے کو ہاتھوں سے پکڑ کر کہا، امی اٹھے نا، امی میں کھانا لے کے آئی ہوں، کھانا کھا لو۔ امی بارش ہو گئی تھی، میں جلدی آنے والی تھی۔ امی کے چہرے پر اور گلے پر کچھ اور بھی نشان تھے، جیسے اس کو دوبارہ پیٹا ہو۔ میں نے سوتیلے باپ سے کہا کہ امی اٹھ نہیں رہی۔ محلے کی عورتیں رو رہی تھیں۔ خالہ نے اٹھ کر مجھ کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، بیٹی تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے، یہ نہیں اٹھ سکتی، صبر کرو۔ تمہارا نشئی باپ صبح سے نہ جانے کہاں نکلا ہوا ہے، میں شام کو آئی تھی تمہارے گھر میں اندھیرا دیکھ کر۔ میں نے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، رضیہ نے جواب نہیں دیا۔ پھر بارش ہونے لگی تو میں نے دیکھا تمہارے چولہے کا سامان بھیگ رہا ہے۔ میں اندر رکھنے لگی تو دیکھا کہ یہ ایسے پڑی تھی، جانے کب اس کی جان نکل گئی۔ بیچاری اپنی بچی سے بھی آخری بار نہیں مل سکی۔ سب عورتیں زور زور سے رونے لگی، میں دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ابو بھی نہیں رہے، تم بھی چلی گئی، میرا کون ہے؟ سب عورتیں مجھے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ رو رو کر میرا گلا سوکھ گیا۔ میں امی کی چارپائی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب نے سب محلے والوں سے کہا کہ غریب عورت ہے،
شوہر بھی لاپتہ ہے، کفن دفن کا انتظام کرو۔ لوگ کہنے لگے کہ انتظار کرتے ہیں، وہ بدبخت رات کو تو گھر آتا ہی ہے۔ میری دادی کو بھی کسی نے اطلاع کر دی تھی، وہ بھی مجبوراً آ گئی۔ میں دادی کو دیکھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ عورتوں نے دادی کو لان تان کیا، وہ چپ کر کے بیٹھ کے سن رہی تھی۔ پھر استانی جی نے 2-3 عورتوں کو کہا کہ غسل کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے، وہ میں نے خالہ کو دیے، اماں کے کفن کے لیے۔ میرا سوتیلا باپ پلٹ کر نہیں آیا۔ محلے داروں نے کفن دفن کا انتظام کر لیا، امی کا جنازہ لے گئے۔ میں رو پیٹ کے رہ گئی۔ اب محلے کی عورتوں نے دادی کو کہا کہ اس بچی کو اکیلا اس گھر میں مت چھوڑو۔ پہلے تو دادی خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اس کے چاچے چاچی ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہے، اور جیسا بھی ہے باپ تو ہے نا۔ سب عورتیں اس کو برا بھلا کہہ کر چلی گئی۔ دادی رات کو میرے پاس رکی نہیں۔ مجھ کو امی کی یاد آئی تو میں دادی سے لپٹ کر رونے لگی، تو اس نے مجھے دھتکار دیا، کہنے لگی کرم جلی، پہلے باپ کو کھا گئی، اب اپنی منحوس ماں کو بھی کھا گئی۔ میرا چھوٹا سا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ دادی 3 دن میرے ساتھ نہیں، پھر بہانے سے مجھے یہ کہہ کر چلی گئیں کہ میں شام تک آتی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آئی۔ پچھلے 3-4 دن سے محلے والے ہی کھانا دے رہے تھے، آج کسی نے کھانا نہیں دیا تو میں بھوک سے مجبور ہو کر خالہ کے پاس گئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے کہا کہ بیٹا آج کا کھانا تو میں دے دوں گی، مگر تجھے پتہ ہے میرے حالات بھی ایسے ہی ہیں، اکیلی گھر میں رہ کر بھی کیا کرے گی بیٹا، واپس باجی کے پاس کام پر جانا شروع کر دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، میں چلی جاؤں گی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، میں باجی کے گھر کام کرتی، کبھی احمد سے ملتی، کبھی سیدھی گھر آ جاتی، رات کو خالہ میرے پاس سوتی۔ اب میں 17 سال کی ہونے والی تھی۔ میری دادی سے میں واپس رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ باجی مجھے کپڑے دے دیتی تھی جس سے میرا گزر بسر چل رہا تھا۔ میرا نشئی باپ ایک دن اچانک واپس آ گیا۔ محلے والوں نے اسے برا بھلا کہا، جس پر اس نے کہا کہ میں تو کام ڈھونڈنے کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تھا، اور دنیا دکھاوے کے لیے میری ماں کے لیے رو کے دکھانے لگا۔ اس روز خالہ کہیں گئی تھی اور اس کے گھر والے بھی۔ مجھے اکیلے خوف آ رہا تھا۔ مجھے اپنے سوتیلے باپ کے چہرے پر ٹپکتی ہوئی شیطانیت نظر آ رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر سونے کے لیے لیٹی تو کسی وقت آنکھ کھلی تو میرا سوتیلا باپ باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ ویسے بھی اب میں بچی نہیں تھی، سب سمجھتی تھی۔ وہ شاید نشے میں تھا، اول فول بک رہا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا، سرہانے رکھا ہوا امی کا فوٹو اٹھایا، ایک ٹوٹی پھوٹی تسبیح جس کو میری ماں بستر پر پڑھتی رہتی تھی، اللہ کا نام لے کر میں کمرے کی کھڑکی سے باہر کود گئی۔ جیسے ہی میں نے باہر کا دروازہ کھولا، میرا سوتیلا باپ بھی شور سن کر کمرے کی طرف سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میں پوری قوت سے بھاگی۔ اس کو پتا تھا کہ اگر آج میں رک گئی تو میرے ساتھ بہت غلط ہو جائے گا۔ میں بھاگتی گئی، وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں اسی ویران راستے پر تھی۔ میں نے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں فوراً اس گھر میں گھس گئی۔ میرا ارادہ تھا وہاں کے لوگوں سے مدد مانگوں گی، مگر یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ آنگن میں پرانے درخت تھے، بڑے بڑے کمرے جن کے دروازے بند تھے۔ اچانک میری نظر پڑی کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں اپنے سوتیلے ابا کے خوف سے اس کمرے میں گھس گئی۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک شاہی بستر پر تھی۔ وہ ماحول، وہ کمرہ ہرگز وہ نہیں تھا جہاں میں ابا کے ڈر سے چھپی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت اور الگ تھی۔ ایسی چیز تو میں نے ان بنگلوں میں بھی نہیں دیکھی تھی جہاں پر میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ میں نے چونک کر اپنی طرف دیکھا۔ میرے جسم پر خوبصورت لباس تھا، جیسے کسی شاہی خاندان کی شہزادی کا لباس ہو۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنی دیر میں کمرے میں 2 خوبصورت عورتیں چلی آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، صبح بخیر شہزادی، آپ اٹھ گئی؟ ملکہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھ کر کہا، تم لوگ کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہم آپ کی کنیزیں ہیں، اس وقت آپ شاہ جنات کے شاہی محل میں ہیں۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ بچپن میں اماں مجھے ڈرانے کے لیے اکثر جنوں کی کہانی سناتی تھیں۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، ان کے لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں اور وہ کالے لباس میں ہوتے ہیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا شاید میں وہیں اپنے پرانے بستر پر ہوں اور خواب دیکھ رہی ہوں کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا، جہاں پر میں عیش کی زندگی گزاروں گی۔ میں اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑی۔
پھر میں نے خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا تو میں اسی کمرے میں تھی۔ یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ عورتوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ ہر طرف لوگ تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ لڑکیوں نے مجھے تیار کیا، میرا لباس تبدیل کروایا۔ پھر 2 خوبصورت لڑکیاں میرے پیچھے بھاری لباس اٹھائے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی مجھے لے کر ایک شاندار کمرے میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ ملکہ کوئی اور نہیں، احمد کی امی تھی، اور شہزادہ کوئی اور نہیں، احمد تھا۔ وہ شاہی لباس میں ملبوس تھے اور بڑی ہی شان سے تخت پر بیٹھے تھے۔ ملکہ نے مجھے مسکرا کر کہا، شاہی محل میں تمہارا استقبال ہو شہزادی، آج یہی تمہارا گھر ہے، کہو کیسا لگا تمہیں اپنا نیا گھر۔ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں جا کر ان کے پیروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ اگر یہ خواب ہے تو بہت خوبصورت خواب ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگی یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، اور ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ تم بہت جلد اس کو قبول کر لو گی۔ تم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم صرف انتظار میں تھے کہ کب تم 18 سال کی ہو جاؤ۔ اگر کل وہ شخص واپس نہ آتا تو تمہیں اس دنیا میں ہم لوگ اتنی جلدی نہ لے کر آتے۔ خیر، کچھ ہی دن ہیں تمہارے 18 سال کے ہونے میں، تب تک تم ہماری مہمان ہو۔ 18 سال کی ہونے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اس محل کی شہزادی بن کر ہمارے دل اور ہمارے لوگوں پر حکومت کرو گی۔ انہوں نے بہت پیار سے میرا ماتھا چوما۔ اس دوران احمد بالکل خاموش تھا، وہ بہت خوبصورت ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا خوش آمدید۔ میری زندگی بدل گئی تھی۔ بچپن میں امی سے جو کہانیاں سنتی تھی وہ سچ ہو گئی تھیں۔ جیسے ایک غریب لڑکی کو کوئی شہزادہ مل جاتا ہے، ویسے مجھے یہ محل اور یہ لوگ مل گئے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میری خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ میں خود کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ ابھی مجھے امی یاد آتی تھیں۔ اکثر میں خاموش بیٹھ کر امی ابو کی یاد میں رو پڑتی تھی۔ جب احمد اور اس کی ماں کا پیار دیکھتی تو سوچتی کتنا خوش نصیب ہے یہ جو اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر احمد کی امی، جن کا نام نگینہ تھا، وہ فوراً میری دلجوئی کرنے لگتی۔ یوں ہی 6 مہینے گزر گئے۔ آج میں پوری 18 برس کی ہونے والی تھی۔ شام سے ہی محل کو سجایا جا رہا تھا۔ دور دور سے مختلف قبیلوں کے سردار جنات اپنے خاندان کے ساتھ آنا شروع ہو گئے تھے۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ ٹھنڈی سرد ہوائیں اور مسحور کن خوشبو شاہی خدمت گاروں نے پورے محل کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ طرح طرح کے پکوان پکائے جا رہے تھے۔ شاہی جنات نے اپنی رعایا کی عام دعوت کی تھی۔ مجھ کو نگینہ نے بطور خاص ایک لباس بھجوایا تھا جس کو دیکھ کر کوئی بھی دنگ رہ جائے۔ لباس کیا تھا، جیسے ستاروں کی کہکشاں تھی۔ میرا روپ آج بالکل بدلا ہوا تھا۔ میری بے چین نظریں شہزادہ احمد کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں گم تھا۔ میری بے چینی کو محسوس کر کے ملکہ مسکرانے لگی، کہنے لگی انتظار کی گھڑیاں تھوڑی سی بچی ہیں۔ جب میں پوری طرح تیار ہو گئی تو وہ مجھے دیکھنے آئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، ماشاء اللہ، شہنشاہ جنات آج تمہاری سالگرہ کے موقع پر ایک اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو ہمیں بتا دو، اور اگر تمہیں منظور نہ ہو تو بھی بتا دو۔ میں نے پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہنے لگی، میری امی کے بعد مجھے محبت صرف آپ سے ملی ہے، آپ حکم کریں۔ انہوں نے کہا کہ شہنشاہ جنات چاہتے ہیں کہ آج تمہاری اور شہزادہ احمد کی شادی کا اعلان کر دیا جائے، اس لیے سارے جنات کو دعوت دی گئی ہے، اور اسی لیے آج عوام ساری مدعو ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیرت میں پڑ گئی۔ میں جب سے اس محل میں آئی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ مجھ میں ایسا کیا تھا جو وہ ان جن زادیوں کو چھوڑ کر مجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتے تھے، اپنے بیٹے احمد کے ساتھ شادی کر کے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ملکہ نگینہ کہنے لگی، تم جو سوچ رہی ہو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک جنات زادیاں ہیں، مگر ہمیں ایسی ملکہ چاہیے جس کا دل سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو، جس کو صرف اور صرف محبت کرنا آتی ہو، جو مظلوموں کے ساتھ انصاف کر سکے، ہمیشہ سچائی کے راستے پر چل سکے اور ہمیشہ نیکی کے کام کرے۔ ایسی کوئی بھی جن زادی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ تم بچپن سے ہماری نظروں کے سامنے پلی بڑی ہو، مشکل سے مشکل حالات میں بھی تم نے جس طرح گزارا کیا ہے، کبھی کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہزادہ احمد تمہیں بچپن سے پسند کرتا آیا ہے۔ وہ خود بھی تمہاری طرح ہی ہے، نرم طبیعت اور سچے دل کا،
اس کے ساتھ صرف تمہاری جوڑی جچتی ہے۔ میں نے اور شہنشاہ جنات نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تمہاری خواہش کچھ اور ہے تو ہم تمہاری خواہش کا احترام کریں گے۔ اگر تم اپنی دنیا میں جانا چاہو تو تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جتنا ہو سکا ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں اگر اپنی زمین پر انسانوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور فیصلہ کر لیا۔ زمین پر میرا اب کون تھا؟ ماں اور باپ مر چکے تھے، سوتیلا باپ جو میرے لیے ایک شیطان تھا۔ انسانوں کی دنیا کے بیچ میں رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جانے اب میں وہاں ہوتی تو میرے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ میں نے ملکہ نگینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ میں اس محل میں آپ کی بہو بن کے رہنا چاہوں گی، اور شہنشاہ جنات بے شک اعلان کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات 12 بجے سالگرہ کی تقریب شروع ہوئی۔ زمین سے آسمان تک روشن ہو رہا تھا، ایسی آتش بازی کی گئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے اعلان کیا کہ آئندہ کے شہنشاہ جنات اور ملکہ ہماری تقریب میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہم دونوں کو بلا کر ہمارے سروں پر تاج رکھ دیے۔ چند ایک جنات کی شہزادیوں کو چھوڑ کر سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ سب نے ہمارے لیے نیک خواہشوں کا اظہار کیا۔ پھر شہنشاہ جنات نے کہا کہ اگلے جمعے کو ان دونوں کا باقاعدہ نکاح ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا انتخاب مستقبل میں درست ثابت ہوگا۔ تقریباً سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے ختم ہو گیا۔ لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ سب سے زیادہ خوش شہزادہ احمد تھا۔ وہ محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر نہ جانے کہاں سے بلا کا اعتماد آ گیا تھا۔ بہت خوش تھی میں۔ دن اسی طرح گزر گئے اور جمعے کے روز باقاعدہ نکاح میں ایک تقریب ہوئی۔ محل میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہر طرف سے ہم دونوں کے لیے تحفے تحائف آ رہے تھے۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن کے بعد ہماری ایک الگ زندگی شروع ہو گئی۔ شہزادہ احمد میرے پاس آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، شہزادی صاحبہ، آپ اپنے نام کی طرح چاندنی ہے، جس نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ میرے دل کو بھی روشن کر دیا ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہمیشہ یوں ہی میری زندگی میں روشنی کرتی رہیں گی۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ روشنی تو آپ نے میری زندگی میں کی ہے۔ کہا میں انسان زادی جو یتیم ہونے کے بعد مشکلوں کے بوجھ تلے دب کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ چاند اب ڈھل رہا تھا۔ صبح بہت روشن اور چمکدار تھی۔ شہزادہ احمد اور میں زمین پر جاتے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں مشکلوں میں گھرے نظر آتے ہم ان کی مدد کرتے۔ جو یتیم بچے ظلم کا شکار ہوتے ہم انہیں اس سے بچاتے۔ ہم دونوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف نیک کام کرنا تھا، کیونکہ دنیا میں ہر طرف بدی ہی بدی پھیل رہی تھی، اور جب اندھیرا زیادہ ہو تو روشنی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی طرح جنات کے بھی مسئلے مسائل تھے۔ ہم دونوں کی کوشش تھی کہ دنیا میں جاری ظلم و ستم کو کم کر سکیں۔ ایسے ہی خدا نے ہمیں بیٹی سے نواز دیا، جو شکل و صورت میں اپنے باپ کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کا دل سنہری رنگ کا تھا۔ ہم نے اس کا نام سنہری رکھا۔ وہ جہاں جاتی وہاں روشنی ہو جاتی۔ تتلیاں پھول اس کے پیچھے پیچھے دوڑے چلتے۔ ایک دن شہنشاہ جنات کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بہت سے طبیب علاج کرنے لگے مگر ان کا آخری وقت آ چکا تھا۔ ہم سب بری طرح غمگین تھے۔ انہوں نے مجھے اور شہزادہ احمد کو پاس بلا کر خوب نصیحتیں کی۔ اپنے دوست احباب کو نصیحتیں کی اور ملکہ سے کہنے لگے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ ساری زندگی تم نے میرا ساتھ نبھایا، مجھے اتنی پیاری اولاد کا تحفہ دیا۔ ہماری کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف بیٹے تھے، مگر تم نے اتنی پیاری بہو ڈھونڈ کر میری زندگی کی اس کمی کو بھی پورا کر دیا۔ اب اپنے بچوں کا ساتھ نبھانا، ریاست کے معاملات میں ان کی مدد کرنا اور کوشش کرنا کہ ہر مظلوم کی مدد ہو۔ ہم سب نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی ریاست ہو یا زمین کا کوئی کونا ہو، ہمیں جہاں کہیں بھی کسی مظلوم نے یاد کیا ہم اس کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان دے دی۔ ریاست میں کئی روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ ہر چیز نے سوگ کا لباس زیب تن کر لیا تھا، چاہے وہ انسان تھے، درخت تھے، پھول تھے یا پودے۔ آسمان بھی سیاہ تھا۔ میرا دل غم سے بھر گیا۔ میں ایک بار پھر اس ساری دنیا میں یتیم ہو گئی تھی۔ شہزادہ احمد بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ چھوٹے تینوں بھائی بے حد پریشان، اداس، ہر وقت اپنے اپنے کمروں میں رہتے۔ محل کی ساری رونق ایک دم ہی شہنشاہ جنات اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سارے معاملات آگے پیچھے ہو رہے تھے۔
جیسے سبھی دوست نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح ریاست میں مختلف مسئلوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ جگہ جگہ پر سرکشی شروع ہو گئی۔ میں شہزادہ احمد کو دن رات سمجھاتی، مگر وہ پتھر کی مورت بن کر ایک طرف پڑا رہتا۔ بہت سارے سردار بد دل ہو کر ریاست کو سرداری کو چھوڑ رہے تھے۔ جگہ جگہ سے حوصلہ شکن خبریں آنا شروع ہو گئی۔ میری بیٹی اپنے دادا کے بنا پریشان پھرتی۔ میری ساری صورتحال پر پریشانی تھی۔ ایک روز خبر آئی کہ غیر مسلم جنات نے ہماری ریاست پر حملہ کر دیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور بہت سارے جنات مارے گئے ہیں جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر شہزادہ احمد کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہا۔ پھر تنگ آ کر ملکہ نگینہ کی اجازت سے اپنی فوج کے ساتھ خود سرکش جنات کے قبیلوں سے جنگ کرنی شروع کر دی۔ میں جتنی رحم دل تھی، اب حالات نے مجھے اتنا ہی ظالم بنا دیا تھا، اور یہ ضروری تھا، ورنہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ریاست میں کوئی بچہ یتیم ہو۔ میں ایک انسان زادی تھی، مگر اس وقت میرے پاس ایک انسان اور جن دونوں کی مشترکہ قوتیں تھیں۔ میرے پاس ایسی قوتیں تھیں کہ میں سرکش اور باغی جنات میرے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے۔ یہی صورتحال انسانوں کی دنیا میں بھی جنات نے کر دی تھی۔ غیر آباد جگہوں سے نکل کر انسانی آبادی پر تسلط قائم کرنا، ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تنگ کرنا۔ میری بیٹی اپنی دادی کے ساتھ پل رہی تھی۔ میری زندگی عجیب طرح کی ہو گئی تھی۔ کئی سال کی کوششوں کے بعد میں نے ریاستی معاملات پر قابو پا لیا، لیکن دشمن بہت بڑھ چکے تھے۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوتی تھی کہ جس شہزادے پر بھروسہ کر کے میں نے اپنی زندگی اس کے نام لکھ دی تھی، اور جس پر بھروسہ کر کے شہنشاہ جنات اپنے وعدے لے کر اپنی آنکھیں بند کر کے چلے گئے تھے، ایک دم سے وہ اتنا کمزور کیسے پڑ گیا؟ ہم دونوں کے بیچ میں شدید قسم کے اختلافات اور دوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ میری بیٹی اب 14 سال کی ہونے والی تھی۔ مجھے دور دور تک کوئی اس کے قابل نہیں لگ رہا تھا جو میری بیٹی کے لائق ہوتا۔ مجھے ہر وقت ایک ہی دکھ رہتا تھا۔ میری ساس ملکہ نگینہ ہر وقت مجھ کو سمجھاتی۔ ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ کسی نے ہماری ریاست کے نہتے لوگوں پر حملہ کر دیا ہے۔ میں فوراً اپنے مددگاروں کے ساتھ نکل پڑی۔ میری ساری طاقت میری اس تاج میں تھی جو تاج پوشی کے وقت شہنشاہ جنات نے مجھے پہنایا تھا۔ وہ لوگ شیطانی طاقتوں کے پجاری تھے۔ مقابلہ سخت تھا۔ جن پر حملہ کیا گیا تھا ان کی حالت بہت بری تھی۔ بچوں اور عورتوں پر بھی ظلم کیا گیا تھا اور بہت سے جنات کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ میری اکیلی کی طاقت کم پڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً ملکہ کو پیغام بھیجا کہ شہزادے کو جلدی بھیجیں، دشمن بہت زیادہ ہیں۔ میں اس لڑائی میں بری طرح زخمی ہو رہی تھی۔ کچھ مایوسی بھی تھی، کچھ تھکن۔ دشمن کے ہر وار پر مجھے لگتا کہ یہ شاید آخری ہو۔ میرے مددگار بھی شدید خوفزدہ تھے۔ ہم لڑتے لڑتے پیچھے ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک یوں لگا جیسے ہماری طرف سے کسی نے پوری قوت کے ساتھ دشمن جنات پر حملہ کر دیا۔ میں خوش تھی کہ شہزادہ احمد میری مدد کو پہنچ گیا۔ داؤ بدل بدل کر وہ اس قدر تیزی سے حملہ کر رہا تھا کہ دشمن کچھ ہی لمحوں میں پسپا ہو گئے۔ اس نے اپنا چہرہ سفید کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ مددگاروں کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں دشمن بھاگ گئے۔ میں خوش ہو کر بھاگ کر شہزادے سے لپٹ گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، وہ شہزادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک دم کھینچ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ شہزادہ احمد نہیں بلکہ میری بیٹی سنہری تھی۔ اس کے سنہری بال چوٹی میں بندھے تھے اور وہ مردانہ لباس میں اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی تو مجھے غصہ آیا، مگر اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ تمام جنات مؤدب ہو کر میری بیٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سب کی نظروں میں مستقبل پڑھ لیا تھا۔ میرے بعد شہنشاہ جنات کی خواہشوں کو پورا کرنا، ان کے خوابوں کی تعمیر کرنا اس کمسن بچی کے ہاتھ میں لکھا گیا تھا۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ میں انسان زادی تھی، میری تمام طاقت صرف مجھے دی گئی تھی، مگر میری بیٹی جن اور انسان دونوں کی طاقت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ شہنشاہ جنات کا اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرنے کا کیا مقصد تھا، لیکن ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ اس کی تربیت کی جاتی، اور میرا کوئی خاص دھیان نہیں تھا۔ میں سالوں سے حکومت کی وجہ سے پریشان تھی۔ میرا دل ایک ماں کا دل تھا۔ وسوسوں نے مجھے گھیر لیا۔ زخموں سے چور میں اپنے شاہی محل میں لوٹ آئی۔ میں بالکل خاموش تھی، میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ جنات کی ملکہ نگینہ، جن کو کبھی میں ماں کہتی تھی، میں نے غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے برسوں پہلے اپنے کیے ہوئے فیصلے پر اب خوف آ رہا تھا۔ میرا تو کوئی نہیں تھا، مگر میری بیٹی دنیا میں میری تھی۔
جنات اور انسان کے میل سے پیدا ہونے والی میری بیٹی، جو اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے میں سوچ نہیں پائی۔ ملکہ نے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں نے کہا امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت کمزور ہوں، میں نے بہت سال اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا ہے، اب میری بیٹی کو بھی ایک عجیب و غریب زندگی جینی ہوگی۔ ریاست کو سنبھالنا آپ کے بیٹوں کی ذمہ داری ہے، میری معصوم بیٹی کی نہیں۔ اسی دن کے لیے میری شادی آپ کے شہزادے سے کی گئی تھی۔ کیا وہ شروع سے ایسے تھے؟ اس لیے آپ لوگوں نے ان کے لیے میرا انتخاب کیا تھا؟ میں تو سمجھتی تھی کہ مجھ یتیم پر آپ نے احسان کیا ہے۔ میں بہت دکھ سے بول رہی تھی۔ کیا جنات بھی دھوکہ دیتے ہیں امی؟ بیماری نے مجھ کو گھیر لیا تھا، نہ جانے کتنے دن میں یوں ہی بیمار پڑی رہی، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ سب لوگ جو میرے آس پاس رہتے تھے بالکل غائب تھے۔ شہزادہ احمد اب جنات کی دنیا کے معاملات کو تھوڑا تھوڑا سنبھالنے لگا تھا۔ میرے تینوں دیور اور میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے۔ اس واقعے کو چند دن ہوئے تھے جب محل میں ایک تقریب رکھی گئی۔ میں نکاحت کی وجہ سے کنیزوں کے سہارے سے چل کر اس تقریب میں گئی۔ شہزادہ احمد نے اعلان کیا کہ اس کی بیٹی سنہری آج سے شہزادی سنہری بن گئی ہے۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میرے سر پر شہنشاہ جنات کا سجایا گیا تاج اتار کر سنہری کے سر پر رکھ دیا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، میرا دل بجھ گیا۔ تقریب ختم ہو گئی۔ میں سر جھکا کر اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب ان لوگوں کو میری ضرورت نہیں رہی۔ میرے پاس اب ہلکی پھلکی ہی طاقت رہ گئی تھی۔ میں نے شیشے میں اپنے چہرے کی طرف دیکھا۔ بڑھاپے نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ رات کے کسی پہر میں نے فیصلہ کیا کہ اب چپ کر کے بستی میں واپس لوٹ جانے کا وقت ہو گیا ہے، جو میرا اصل تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ 1 بجتے ہی جنات کی دنیا کے محافظ چلے جاتے تھے۔ میں چپ چاپ اس دنیا سے نکل آئی۔ میرا ٹھکانہ اب کوئی نہیں تھا۔ میں زمین پر ادھر سے ادھر اڑ کر اپنی ماں اور باپ کی قبر تلاش کر رہی تھی۔ ایک دم میری نظر ایک غریب روتے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ ایک قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اور اپنے ایک پرانے ویران مکان میں چلی آئی۔ وہ بیچارہ بھی میری طرح یتیم تھا۔ میرے اندر کی سوئی ہوئی مامتا جاگ اٹھی۔ میں اس کو پالنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ ابھی اپنی ہلکی پھلکی طاقت کے ذریعے کچھ چیزیں حاصل کر لیتی تھی۔ ایک امید تھی کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے نکلیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ رہی تھی۔ ایک روز میں کھانا حاصل کر کے گھر جا رہی تھی کہ میں نے ایک شیطان عامل اور اس کے چیلوں کی نظر میں آ گئی۔ مجھے اپنی قید میں لانے کے لیے وہ مچل اٹھے۔ مجھ پر انہوں نے اپنے طلسمات کا وار کیا۔ میرے پاس اب کوئی بھی غیر مرئی طاقت نہیں تھی۔ میں آسانی سے اس کے قبضے میں آ گئی۔ مجھ پر طرح طرح کے تشدد کیے گئے جس سے میری بیٹی اور میرا شوہر اس دنیا میں حاضر ہو جائیں اور وہ لوگ ان کو اپنا قیدی بنا لیں، مگر میں نے ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دیا۔ عامل نے سزا کے طور پر مجھے ایک پرانے نیم کے درخت میں قید کر دیا۔ میری بیٹی جب تک 18 سال کی نہیں ہوتی وہ زمین پر نہیں آ سکتی تھی۔ میرا شوہر اپنی دنیا کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ یہ درخت اسی سنسان سڑک پر تھا جس پر چلتے ہوئے اکثر میں اس کھنڈر نما مکان میں شاہی جنات کے گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ مجھ پر طرح طرح کے تشدد کیے جاتے، مگر میں نے خاموش رہنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ وہ مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے کالے دھندوں میں اس کا ساتھ دوں، مگر میں ڈٹی ہوئی تھی کہ کسی بھی غیر انسانی عمل میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اکثر اس ویران سڑک سے نکلتے ہوئے لوگوں کو میرے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ ممتا سے مجبور ہو کر میں اگر کسی بچے کو اپنے قریب محسوس کر لوں تو جنگل میں لوگوں کو کئی روز تک لوری گنگنانے کی آوازیں سنائی دیتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس درخت میں کون قید ہے۔ جانے کتنے سالوں تک مجھے اس طرح قید رہنا ہے اور دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک روز میں یوں ہی اپنی زندگی کے بیتے ہوئے پل یاد کر رہی تھی کہ میرے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز آئی جو بالکل قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ میں اس درخت میں قید ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس قید سے آزادی دو۔ مجھے آواز آئی کہ جیسے کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے آواز دی، کون ہو تم اور کہاں ہو؟ وہ شاید 2 لوگ تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، چھوڑ یار، واپس گھر چلتے ہیں۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے ہی مغرب ہو رہی ہے، ہمیں کوئی کام نہیں ملا، جنگل میں لکڑی کاٹنے آئے تھے، مگر اتنے پرانے درختوں کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے۔ نہ جانے یہ کتنے پرانے ہیں اور اتنے بڑے درخت ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں درخت کاٹتے دیکھ لیا تو کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی بھوک سے جان نکل رہی ہے، چل کہیں اور چلتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ انتظام بھی کریں۔ ایک دوسرے شخص سے بضد تھا۔
وہ بولا نہیں یار، معلوم نہیں کیا بات ہے، کون ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، تجھے جانا ہے تو تو چلا جا، مگر میں جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے۔ میں نے اب زور زور سے چیخ کر ان سے کہا کہ ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہاری ہی طرح کی انسان ہوں، مجھے ایک عامل نے اس درخت میں سزا کے طور پر بند کر دیا گیا ہے، مجھے یہاں سے نکال دو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری مدد کروں گی، بہت وقت سے میں یہاں پر قید ہوں۔ اس انسان نے آواز دے کے پوچھا تم کون سے درخت میں ہو؟ میں نے کہا پرانا نیم کا درخت جو بہت بڑا ہے اور جس کے برابر میں ایک چھوٹا سا انار کا درخت لگا ہوا ہے۔ وہ اب نیم کے درخت کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر درخت پر مار کر پوچھا دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے، کیا تم یہیں پر قید ہو؟ میں نے کہا ہاں یہی درخت ہے۔ اس نے پوچھا میں تمہیں یہاں سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ میں نے کہا یا تو تم درخت میں کوئی سوراخ کر دو یا پھر درخت کے تنے کو اوپر سے کاٹ دو۔ اس نے گھوم پھر کر درخت کو دیکھا اور کہا یہ بہت پرانا درخت ہے، اتنی جلدی نہیں کٹ سکتا، اور یہاں پر اندھیرا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو کر رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا میں بہت دنوں سے انتظار میں ہوں کہ کوئی مجھے اس قید سے نجات دلا دے گا، میری مدد کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر اس لڑکے نے تھوڑی سی زمین کھودنی شروع کر دی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کچھ زمین کھود کر وہ رک گیا، شاید وہ تھک گیا تھا۔ پھر اس نے درخت میں کلہاڑی مارنا شروع کی۔ کافی دیر تک وہ کلہاڑے مارتا رہا تو چھوٹا سا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس شاید کوئی سرچ لائٹ وغیرہ تھی۔ اس کا دوست اب بھی مسلسل ڈر رہا تھا، اس کو منع کر رہا تھا کہ نامعلوم یہ کیا مخلوق ہے، میری بات مانو، یہاں سے لوٹ جاؤ۔ اس لڑکے نے روشنی سوراخ سے اندر مار کر دیکھی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ خدا جانتا ہے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے میرے دشمنوں نے یہاں قید کر دیا ہے، میرا خاندان نہیں جانتا میں کہاں ہوں، مجھے یہاں سے رہا کر دو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب اس نے زور و شور سے درخت کے اس حصے میں کلہاڑے مارنا شروع کر دیے۔ درخت کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری آزادی قریب ہے۔ کافی دیر میں اتنا سوراخ ہو گیا کہ میں بیٹھ کے وہاں سے نکل سکوں، مگر اس کوشش میں بری طرح سے زخمی بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس لڑکے نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر اور رک جائیں، میں سوراخ کچھ اور بڑا کر دوں۔ طویل صبر کے بعد وہ لڑکا مجھے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے جسم پر سارے چوٹوں کے نشانات تھے، مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی، میرے بال بری طرح بکھرے تھے۔ یہ دونوں لڑکے 20-22 سال کے ہوں گے، غریب تھے، شریف نظر آ رہے تھے۔ میں نے باہر نکلتے ہی ان سے پانی مانگا، پانی پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک پرانے سے گھر میں تھی، جہاں پر ایک بوڑھی عورت اور ایک لڑکی میری تیمارداری کر رہے تھے۔ یہ اس نوجوان کا گھر تھا، بہت غریب لوگ تھے۔ میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتار کر ان کو دی اور کہا کہ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ میرے اندر ابھی بھی کچھ طاقتیں باقی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر اور بیٹی سے رابطہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ کچھ وقت بعد شہزادہ احمد میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر خود بھی غمگین ہو گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بھی ناراضگی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ میں آج بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس نے اس خاندان کی مدد کی، اب مجھے واپس جنات کی دنیا میں چلے جانا تھا۔ اس نوجوان کا نام اویس تھا، وہ حافظ قرآن تھا۔ باپ کی موت کے بعد وہ اپنے خاندان کو پالنے کی کوشش میں تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا بہادر ہونا تھا۔ جب شہزادہ احمد اس سے ملا تو بہت خوش ہوا۔ مجھے اس درخت کی قید میں 5 سال گزر چکے تھے۔ جنات کی دنیا میں میری بیٹی کا راج تھا، وہ 19 سال کی ہو گئی تھی۔ شہزادہ احمد کی نظریں بار بار اویس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھ رہی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ ہماری بیٹی جن زادی تھی اور یہ ایک انسان، کیا پھر ماضی اپنے آپ کو دہرانے والا تھا؟ کیا پھر انسان اور جن کا نکاح ہونے والا تھا؟ میں ناراضگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے اویس سے کہا کہ تم نے ہماری اتنی مدد کی، یہ میری بیوی جنات کی دنیا سے زمین پر ناراض ہو کر آ گئی تھی۔ میں نہ جانے اس کو کہاں کہاں ڈھونڈ چکا تھا۔ اگر تم ہماری مدد نہیں کرتے تو شاید میں کبھی اسے ڈھونڈ نہیں پاتا۔ اب تم میرے مہمان بن کر میرے ساتھ ہماری دنیا میں چلو، میں جلد تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ سن کر اویس بہت خوش ہوا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شہزادہ اپنی بیٹی کا نکاح اس انسان زادے سے کرنے والا ہے۔ کیا میری بیٹی بھی اس شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کیا یہ انسانوں اور جنوں کے لیے قابل قبول ہوگی بات؟ شہزادہ احمد نے میرا ہاتھ پکڑا، اویس اور اس کے گھر والوں کا شکریہ ادا کیا اور کوکاف میں شاہی جنات کے محل کی طرف اڑ گیا۔ سارا آسمان روشن تھا۔ میرے دل پر چھائی ہوئی مایوسی اس کھلی ہوئی ہوا میں پہنچ کر ختم ہو چکی تھی۔
मैं अपनी बेटी और अपने प्यारे लोगों के बीच पहुंचकर फिर से आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने वाली थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।